بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایسا بیوقوف نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا تھا اور حجامت کرتے وقت گلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچیں، ایک اس کا استرا اور دوسری اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے بیوقوفیوں پر طعنے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ، میں اپنی خامی تسلیم کرتا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ نائی کی بیوی بولی، اگر تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی، بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ سے کہو کہ تمہیں بھی کچھ دے دے۔ نائی نے پھر ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کہا کہ وہ نائی کو کچھ دے دے۔ کچھ بھی کیا دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اب نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا مانگنا چاہیے اور نہ ہی اس کا اپنا دماغ کام کرتا تھا۔ کچھ زمین دے دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نائی کی جان میں جان آئی کہ وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ بولا، ہاں زمین ہی دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی پجڑی زمین دینے کا حکم دے دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا ہے؟ جلدی دو تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی؟ کیا فائدہ اگر ہم اس زمین میں کاشت نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہے؟ بیوی نے غصے سے کہا۔ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کریں۔ آخر کار اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اسی زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ شام ڈھلی تو ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی، پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین ہمارے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی سے بھی یہ بات مت کرنا ورنہ وہ دیگیں تلاش کر لیں گے اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، مگر جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس چلے گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور ساتوں مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا ہو، مگر انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی، پھر وہ بیج ادھار لے کر آئی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت ہی اچھا چلا تھا سو فصل بھی بہت ہی اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ جب چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے، پھر وہ نائی کے گھر گئے اور اس سے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو کیونکہ ہم نے ہل چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنسی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ زمین میں سونا ہے لیکن وہ تمہیں نہیں ملا، اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے لیکن وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس پر چوروں نے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اسے چھپتے دیکھ لیا تو نائی سے بولی، میں نے سونا ایسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آدھی رات کو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر فرار ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال تقسیم کرنے سے پہلے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالیں اور کھانے کو منہ میں ڈالی اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے یہ مٹکے میں مٹھائی کی بجائے آملے ڈال رکھے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ چڑھا۔ اگلی صبح کو وہ نائی کے گھر پہنچے اور پھر فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ چور بولے، تم نے 2 مرتبہ ہمیں بیوقوف بنایا، اب تمہاری
जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मर्तबा भी उसे छुपते देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? नाई की बीवी ने उसे तसल्ली दी कि सोना महफूज है, मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाखों में एक पोटली में बंद करके छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को सबके सोने के बाद अपनी कमीनगाह से निकला और जाकर अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर जाकर पोटली उतार लाए। चुनाचे एक चोर ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ ये था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख जिस पर वो खड़ा था वजन बर्दाश्त ना करते हुए टूट गई और वो मक्खियों के छत्ते समेत नीचे अपने साथियों पर जा गिरा। छत्ता इनके ऊपर गिरा और मक्खियां इन पर टूट पड़ी। तब चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिन सुकून से गुजरे क्योंकि चोर इस काबिल न थे कि चल फिर सकें। नाई और इसकी बीवी सोचने लगे कि शायद चोर अब दोबारा इन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सो रहे थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की आवाज़ से खुली। चोरों की आवाज़ पहचान कर इसके होश उड़ गए, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और नाई का उस्तरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस्तरे वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट डाली। खुदाया, मेरी नाक किसी चीज़ से लगकर कट गई है। चोर तकलीफ से चिल्लाया, बड़े बुज़दिल हो तुम, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पीट रहे हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और जैसे ही इसने सर अंदर किया नाई की बीवी ने इसकी भी नाक काट दी। खुदाया, अंदर वाकई कोई तेज़ चीज़ है। चोर तकलीफ से चीखा, बांस की कोई कांच निकली हुई है, तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूँ, तीसरे चोर ने कहा। और फिर तीसरे, चौथे और पांचवें चोर के साथ भी यही हुआ। और फिर सरदार की बारी आई तो वो कहने लगा, साथियों तुम सब जख्मी हो, एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की तीमारदारी करे। किसी अगली रात वापस आते हैं। सरदार ने कहा, इस सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डब्बे में जमा कर दी। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सेहन में चारपाइयाँ बिछा ली। फिर चोरों ने सोचा कि सोना ज़रूर नाई की बीवी के पास है तो उसे ही उठाकर ले जाते हैं। वो दबे कदमों सेहन में दाखिल हुए और इसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख हिचकोले खाने से खुल गई और ये जानकर दंग रह गई कि चोर इसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थककर एक घने बरगद के नीचे आराम के लिए रुके। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी है और फिर ऊपर दरख्त पर चढ़ गई, शाखों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कांधों से उतारकर नीचे ज़मीन पर रखी और फैसला किया कि सरदार पहरा देगा। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपना सफ़ेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज़ में गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। इसने सोचा कि यह ज़रूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन और जमील शख्स पर आशिक हो गई। इसने अपनी मूँछों को ताव दिया और कहा, कौन हो तुम हसीना, नीचे ज़मीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया तो सरदार खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है? ए परी बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बेहद कोशिश की मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी ज़ुबान को लंबा सा बाहर निकालो, वो सच बोल रही है या झूठ मुझे पता चल जाएगा। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी ज़ुबान बाहर निकाली। नाई की बीवी ने झट सरदार की ज़ुबान काट डाली। अब सरदार तकलीफ़ की शिद्दत से चीखते हुए दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? बाकी चोर भी जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा किया लेकिन बोल न सका।
وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ لگتا ہے درخت پر ضرور کوئی آسیب ہے، چور گھبرا کر بولے۔ اس وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان نکل گئی۔ انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے بھی اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے مشکل سے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چالاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے انصاف طلب کرنے لگے کہ وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دیں۔ لیکن نائی کی چالاک بیوی نے بھی اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناک پیش کی۔ جب بادشاہ نے چوروں کی ناکیں دیکھیں اور سارا قصہ سنا تو اس نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، یہ کوئی احمقانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس کی بیوی کا ساتھ ہوتے ہوئے اس سے بہتر وزیر نہیں ملے گا۔ اس طرح نائی کی بیوی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کی چوروں سے بھی جان چھوٹ گئی اور ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے۔